اللہ اکبر کبیرہ۔ آج عبداللہ بن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کی جنگ میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ رومی بادشاہ کے سامنے جب حضرت حذیفہ کو پیش کیا، اس نے دیکھا عرب کا بڑا جری جوان، بڑا خوبصورت، بڑا بہادر جرنیل قسم کا، اگر یہ عیسائی بن جائے تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اس نے مال و دولت کا چانسا دیا، پھانسا دیا، نہیں پھنسے۔ کہا بیٹی سے شادی کرا دوں گا، نہیں پھنسے۔ کہا آدھی بادشاہی دے دوں گا، نہیں پھنسے۔ اپنے بندوں سے کہا کہ تھوڑی سختی کرو اس پر۔ ان کے ساتھ ساتھیوں کو ان کو سامنے سولی پہ لٹکایا اور کہا تیر مارو، لیکن اس کو لگے نہیں۔ تیر مارتے کان کے پاس لگے، ادھر لگے، ادھر لگے، ذرا نہیں گھبرائے۔ نیچے اتارا گیا، بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے تیری جوانی پہ ترس آتا، حذیفہ بن یمان مجھے تیرے پہ ترس آتا۔ ارے تو کڑیل جوان، اسلام چھوڑ دی، عیسائی بن جا، بیٹی دوں گا، مال و دولت دوں گا، آدھی جائیداد پراپرٹی، آدھی بادشاہ دوں گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو جو مرضی کر لے، اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ روم کی بادشاہ نے آرڈر دے دیا دیگ رکھے جائیں، تیل ڈال دیا، آگ جلا دو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کو لایا گیا، کپڑے اتار کر تیل کے اندر ڈال دیا۔ یہ جوان بھی دیکھنے لگے، ہڈیوں سے گوشت ہٹ کے جب بالکل بن گیا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، آنکھیں ڈب ڈبا گئی ہیں، رونے لگے۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ وہ جرنیل تو رونے لگا، واپس لے آؤ۔ سمجھ گئے ممکن ہے میری رشوت کام کر گئی، سمجھا کہ میرا داؤ کام کر گیا، سمجھا میری تدبیر کام کر گئی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا تیرے ساتھی کو ہم نے جلا کر بھون کے پکوڑا بنا دیا، ارے تو مجھے اپنی جان بچا سکتا ہے، ارے میں تمہیں اپنی رعیت میں شامل کر کے بیٹی کی شادی بھی کرا دوں گا، مال و دولت سے تیرا گھر بھر کے رکھ دوں گا، آدھی بادشاہ تیرے حوالے کر دوں گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جو مرضی ہے کر لے، پر میں اسلام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ فرمانے لگے بندہ کہنے لگا پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے، ارے ساتھی کو دیکھ کر تو رونے کیوں لگا ہے؟ فرمانے لگے میں رونے اس لیے لگا ہوں، ہائے اللہ میری ایک جان ہے تیل میں گرا کر اسلام کے لیے قربان کر دوں گا، میں اس بات پر رویا ہوں، ہائے کاش میرے بدن پر جتنے بال ہیں میری اتنی جانیں ہو جو اسلام پہ قربان کر دوں۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے دریا گرتے ہیں سمندر میں، پر کبھی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ یہ اللہ والے آج فلسطین کا حماس اور القسام کا مجاہد بھی ساری دنیا کی کفر طاقتیں اور ساری دنیا کی مسلمان جو بظاہر اس کے ہمدرد بنے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، خاموش بیٹھ کر کفریہ طاقتوں کی حمایت کرنے والے مسلمان کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب تم سے سوال ہوگا، اللہ کے اس سوال پر انشاءاللہ جامع مسجد طیبہ کا ہر نمازی تمہارے خلاف گواہ بھی ہوگا۔ کتنی لمبی زندگی پاؤ گے ظالموں؟ بھٹو جو کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کدھر گئی؟ بے نظیر کدھر گئی؟ میاں کی میاں صاحب کدھر گئے؟ بیوی کدھر گئی؟ خود کہاں جانے والا؟ زرداری مداری کدھر گیا؟ دوسرا کھلاڑی کدھر گیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہاں اس مرد قلندر کا کاش تم نے یہ قول پڑھا ہوتا، کہیں سکول میں داخل تو ہوئے ہوتے نا، یہ پڑھا ہوتا۔ ہاں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی، ہاں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج فلسطین کی ماں بہن بچی اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاں جو ایسے ہاتھ پکڑ کے عربی میں کہتے ہیں اے مسلمانوں ہم تمہاری شکایت اللہ سے کریں گے، ہم تمہاری شکایت حضور کے سامنے کریں گے۔ وہ بیت المقدس ان کا نہیں، بیت المقدس میرا تیرا بھی ہے۔ وہ اس کے دفاع کے لیے پہلے دن سے آج تک لڑ رہی ہے، اور دنیا کا سارا کفر ان پر ٹوٹ پڑا، ایک مسلمان ملک بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقام، جس نے کہا رب ہمارا اب اللہ ہے، اس پہ پھر ڈٹ گئے، اللہ ایسوں کو پھر کامیاب بھی کیا کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پہلے بھی ذکر کیا، اب بھی اللہ سے مانگا کرو۔ میں اور تو رو سکتے، میں اور تو ان کے لیے کوئی پیسہ بھیجنا ہو اپنی توفیق سے بڑھ کر دے سکتے، ہاں